کن کن سیاستدانوں نے، کن کن جرنیلوں نے، کن ججز نے اور کن صحافیوں نے آپ سے پیسے کھائے ہیں، اس کو اس ملک کی خاطر اس کو آپ اس راز کو افشاں کریں، تاکہ یہ جو بدماشیہ اوپر مسلط ہوا ہے، جس طریقے سے انہوں نے ایلیٹ کیپچر کی ہوئی ہے، اس ایلیٹ کیپچر کے جو خرابیاں ہیں، جو ان کے کٹے چٹے ہیں، اس کو سامنے لایا جائے، تاکہ اس ملک میں پتہ چل سکے اس بدماشا نے جو رشوت کا اور بازار گرم کر رکھا ہے، اور جس انداز سے انہوں نے اس ملک کو چلایا ہے، جس طرح اس ملک کی جڑیں کھوکھلی کی ہیں، وہ سچ سامنے آ سکے، تاکہ پتہ چل سکے کہ نواز شریف جیسے لوگوں نے جس طریقے سے 9 ارب روپے کی رشوت لی، اور جس طرح بلاول بھٹو زرداری کے لیے، بلاول ہاؤس آصف علی زرداری کے لیے سندھ کی زمینیں دے کے اور لاہور میں ان کو بلاول ہاؤس بنا کے دیا گیا کچھ 11 ارب روپے کا، یہ سارا سچ سامنے آ سکے، اس لیے کہ اس ملک کو سب سے زیادہ نقصان اس بدماشیہ نے یا اس ایلیٹ کیپچر نے کیا ہے، جو اپنے مفادات کی خاطر اس ملک کا سودا کرتے ہیں۔ دوسری بات جو خان صاحب نے بڑی کھل کے کی ہے، وہ ہے اس وقت مذاکرات کے حوالے سے، مذاکرات کے کمیٹی کے جو فوکل پرسن، جو ترجمان ہیں، کل جس طرح اس کے مدرسے پہ اور اس کے گھر پہ چھاپا مارا گیا، جس طرح اس کو ہراس کیا گیا اور اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، اور پچھلے 1.5 مہینے سے جو یہ لوگ وقت ضائع کر رہے ہیں، یعنی بڑی سمپل سی بات، ایک جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے یہ تیار نہیں ہے، اور جوڈیشل کمیشن بھی وہ جو سینئر موسٹ سپریم کورٹ کے 3 ججز پہ مشتمل ہو، یا سینئر موسٹ 3 اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے ججز پہ مشتمل ہو، تب ہم تسلیم کریں گے، ورنہ آج سے مذاکرات ختم تصور کیے جائیں گے۔ تیسری بات جو خان صاحب نے کی ہے وہ بڑی اہم ہے، اور اس پہ بہت زور دیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو مسنگ پرسنز ہیں، یا جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں، یا جو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی مستقل بنیادوں پہ ہو رہی ہے، اور ہمارے پورے ملک میں اور بالخصوص اسلام آباد میں ہمارے ورکرز کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، ان کو اٹھایا جا رہا ہے، ملٹری ٹرائلز کے اندر جو لوگوں کو کسٹوڈیل ٹارچر کیا گیا، ان پہ تشدد کیا گیا، اور جس طرح 26 نومبر کو گولیاں ماری گئیں، تو ہم پورے پاکستان کے اندر جہاں جہاں مسنگ پرسنز ہیں، جہاں جہاں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہیں، خواہ وہ بلوچستان کی مارنگ بلوچ کے ساتھ ان کی آواز کے ساتھ آواز مل کے، ان کو ساتھ ملا کے ہمیں پورے پاکستان میں تحریک چلانی پڑے یا پوری دنیا میں، ہم اس کو پورے انٹرنیشنل فورمز پہ اٹھائیں گے، پورے انٹرنیشنل فورمز میں ہم خطوط لکھیں گے، اور ہم اس میں اویئرنیس پیدا کریں گے، جس کے ذریعے آج ہیومن رائٹس وائلیشنز، تشدد، ظلم، بربریت اپنے ہی لوگوں کے اوپر ایک رواج بن چکا ہے، ہماری ایجنسیز کا، ہماری ان کٹ پتلی حکومتوں کا اور ان ڈاکوں کا، جن کو پاکستان میں فارم 47 کے ذریعے مسلط کیا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے خان صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم کا بھی ذکر کیا کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بدترین قسم کی وہ قانون سازی اور آئین سازی ہے جس کے اوپر نہ صرف لوگ پورے تھے، بلکہ اس کے ذریعے سے پاکستان کے نظام انصاف کا جنازہ نکال دیا گیا۔ ہم اس کے خلاف بھی کھڑے ہوں گے۔ اور پھر انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جمہوریت پہ جس طرح شب خون مارا گیا، جس طرح جمہوریت کو دفن کیا گیا، جس طرح جمہوریت پہ ڈاکہ زنی ہوئی، ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز جو اپوزیشن میں ہیں اور ہمارے ساتھ آواز ملا کے چل سکتی ہیں، تو ہم پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں ہم انشاءاللہ احتجاج کریں گے، اپنی آواز بلند کریں گے، پوری قوم کو ساتھ لے کے کھڑے ہوں گے، اور ہم نے
جمہوریت کے استحکام کے لیے، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے، 26ویں آئینی ترمیم کے خاتمے کے لیے اور نظام انصاف کی درستگی کے لیے ہم پورے پاکستان میں انشاءاللہ تحریک کا آغاز کریں گے اور اس کے لیے پورے پاکستان میں احتجاج ہوگا۔ اور آخری بات وہ یہ ہے کہ جو باہر کے ہمارے اوورسیز بیٹھے ہیں ان کو جو فارن ریمیٹنس کے حوالے سے ان کو جو کال دی تھی وہ اس مذاکرات کے چکر میں وہ وہاں اس طرح سنجیدگی کے ساتھ ہم پرسو نہیں کر پائے۔ اب ہم اس کو پوری طرح زور و شور سے ہم پورے اپنے اوورسیز بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اپنے اس ملک میں جمہوریت کے استحکام کی خاطر، ملک میں بنیادی انسانی حقوق کی بحالی کی خاطر، ملک میں رول آف لا کی خاطر آپ اپنی ریمیٹنس محدود کر دیں، تاکہ یہاں کی جو بدماشیاں بیٹھی ہوئی ہے اور اس کو احساس ہو، تاکہ لوگوں کے جو حقوق پہ وہ ڈاکہ ڈال چکے ہیں ان لوگوں کو وہ واپس مل سکیں۔ یہ جو 3-4 پوائنٹس ہیں اس پہ خان صاحب نے آج بڑی سیر حاصل یہ میسج دیا ہے پوری قوم کو کہ یہ پوری قوم تک اور عوام تک ان کا پیغام پہنچایا جائے۔ شکریہ۔